دنیا کے ہر فتنہ پرور کو مولا علی شیر خدا نے ایسا تماچا مارا اللہ کی قسم نام رکھ کے کہ تو نام نہیں لے گا ابو بکر کا. تجھے پریشانی ہوتی ہے حضرت عمر کے نام سے اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا عمر تیرا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا. سبحان اللہ. چہرہ دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا. حضور نے فرمایا چہرہ دیکھ کے, مگر حضور کی حدیث کا اثر یہ ہے کہ نام سن کے بھاگ جاتا ہے. حضرت علی سے فرمایا تیرا تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا, مومن محبت کرے گا. حضرت عمر سے فرمایا شیطان تیرا چہرہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. عثمان غنی کے بارے میں آیا کہ یہ حیا کے پیکر ہیں, ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. تو اب پتہ یہ چلا, توجہ سے سنو, جب تم نے ماحول بنائی دیا تو ذرا 4-5 جملے سن لو بھائی. ذرا جھوٹوں کو, توجہ سے سنو ذرا, جھوٹوں کو صدیق اکبر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جھوٹوں کو صدیق اکبر سمجھ میں, سچوں کو سمجھ میں آئے گا صدیق, جھوٹوں کو نہیں آئے گا. شیاطین کو, چونکہ حضور نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور اگر کوئی حوالے کی بات کرے, حضور نے ایک سے زیادہ موقع پر فرمایا حسن صحیح درجے کی روایت ہے صاحب, یہ ضعیف یا کمزور روایت نہیں ہے. حضور نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو شیاطین کو یا شیاطین کے راہ پیروکاروں کو عمر سمجھ میں نہیں آئے گا, بے حیاؤں کو عثمان سمجھ میں نہیں آئے گا, اور منافقوں کو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ ہمارے عالم جیسے ماشاءاللہ ایسے ہمیں 10-15 یہ یووا ہو جائیں نا, اور ذہنوں میں بٹھا لیں دلیلیں. ارے ارزا مرزا ان کی حیثیت کیا ہے یار؟ ہم مرزا قادیانی سے ڈرے تو اس سے کیا ڈرن کی؟ مجبوری یہ ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے جا بھی نہیں سکتے, اور ویزا مل بھی نہیں سکتا, مگر نیٹ کی سویدھا اویلیبل ہے. جسے زیادہ ناز ہے کہ بڑے, خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں 10 منٹ اگر وہ ٹک جائے, میں اپنی بات نہیں کرتا, مولانا عاقب کے سامنے ٹک جائے, جاؤ مولانا عاقب کی بات کر رہا ہوں, ان کے سامنے 10 منٹ, میں اپنی بات نہیں کرتا, ان کے سامنے ٹک جائے 10 منٹ. یا تمہاری جامع مسجد کو جو امام صاحب ہیں, بسم اللہ کی وہ بھی نہیں ہوگی, کیا ترکیب بھی نہیں ہوگی. جب سامنے والے سے بات چیت ہوگی تو ہر چیز کی بات ہوگی, کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ آپ ہم سے جب کوئی بات کر رہے ہیں بالکل ہر بات پوچھ سکتے ہیں. حدیث کا حکم کیا ہے؟ حسن ہے, صحیح ہے, صحیح لذاتی ہے, صحیح لغیری ہے, حسن لذاتی ہے, حسن لغیری ہے, منکر ہے, شاذ ہے, معطل ہے, بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے. کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. تدلیس تو نہیں ہے, کوئی راوی اس کا ضعیف تو نہیں ہے, بالکل پوچھ سکتے ہیں. ایسے ہم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ حدیث پڑھی ہے اردو میں, ذرا عربی میں پڑھو, بالکل پوچھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں بھائی؟ ترجمہ کیا ہے, کس لفظ کا کہاں سے کیا ترجمہ لیا ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ سے, اور آپ سے ہم اس کی ترکیب بھی کرا سکتے ہیں. جب تک بالکل کرائیں گے, کیوں نہیں کرائیں گے بھائی؟ آپ نے کہاں سے ترجمہ لیا, اور ترجمہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے, ہمیں کیا پتا. ایسے ترجمہ اگر ہر آدمی کرنے کا اختیار ہو تو کرو, وما کرو وما کر اللہ کا ترجمہ, واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کرو ڈکشنری دیکھ کر کے. بعض لوگوں کو ترجمہ کرنے کا بھی بڑا وہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں نا, ترجمہ کرو پھر ید اللہ کا ترجمہ کرو, لفظی ترجمہ ید اللہ کا کرو, ید اللہ فوق ایدیہم کرو, اس کا ترجمہ کرو. ان آیات چلے گا تمہیں کہ بلاغت بھی ضروری ہے, فصاحت بھی ضروری ہے, نحو بھی ضروری ہے, صرف بھی ضروری ہے, علم بیان بھی ضروری ہے جناب والا, علم صرف بھی ضروری ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. علم معانی بھی ضروری ہے, علم اصول فقہ بھی ضروری ہے, فقہ بھی ضروری ہے, حدیث بھی ضروری ہے, اصول حدیث بھی ضروری ہے, اصول تفسیر بھی ضروری ہے, ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے. آپ کو شان نزول کا علم ہونا چاہیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. تفقہ میں گہرائی ہونا چاہیے. حدیث سمجھنے کے لیے احادیث سے جڑے ہوئے تمام اصطلاحات کا علم ہو, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے روات کا علم ہو, تمام ڈیٹیل کا آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے. اور یہ جاننے کے لیے یوٹیوب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ جاننے کے لیے 10 سال مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی. بے شک بے شک, صحیح بات ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, کہاں کون سا معنی فٹ ہوتا ہے.
کر لفظی ترجمہ، ثنا نہیں پڑھ پائے گا، لفظی ترجمہ کرے گا. وتعالی جدک، کر جد کا ترجمہ دادا کو کہتے ہیں جد، دادا کو کہتے ہیں جد. اب بول وتعالی جدک، اس کا ترجمہ کر کے دکھا. اللہ کے لیے بول، دادا کا لفظ بول اللہ کے لیے، معاذ اللہ نہیں بول سکتا. کہاں لازمی معنی مراد ہوتا ہے، کس لفظ کا کیا معنی مراد ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے دوست مت آپ بہکاوے میں ہیں. ہم جیسے لوگ اگر انجینئرنگ پڑھائیں گے نا، تم بھی مذاق اڑا دو گے، مولانا یار تقریریں کرو، تمہارا کام وہ ہے، آلو سمجھا رہے ہو، کتنا کھیت میں کھاد ڈالو گے تو آلو اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا، بے وقوف بناؤ گے. مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عالم اگر بغیر جانے آلو کا طریقہ بتائے، فصلوں کا طریقہ بتائے، انجینئرنگ سکھانے لگے، مستری پنا سکھانے لگے، کھاد بیچنا سکھانے لگے، یا جناب والا آپ کو اور چیزیں سکھانے لگے، تو آپ ہمیں بے وقوف بناؤ گے. یار مولانا تم ہو کیا اور کر کیا رہے ہو؟ تو ان سے کوئی نہیں کہتا تم ہو کیا کر کیا رہے ہو. ان سے بھی تو کہہ دو کہ ہم بلانے چلو ابھی سکندر پور سے مولانا صاحب کو، انہیں بتائیے مولانا عاقب ہیں تو تمہارے وہاں پہ، یا آپ کی مساجد کے دیگر امام ہیں، کہ ان کے سامنے بتاؤ بھائی ہم تو جانتے نا. تو ان کو نہیں کہو گے تم بھی ایسے ہو کہ جو سن لیا فوراً کاپی پیسٹ کر دیا، پوچھ نہیں سکتے ہو. ارے تمہارے گاؤں پہ لوگ فخر کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں اس بات پہ دھیان دو. سمجھ رہے ہو نا، اس کو آپ ہلکے میں نہ لو، یہ بات یاد رکھو. نہ خارجیت آنے دو نہ رافضیت آنے دو. سنی ہو، آبا و اجداد سنی تھے، اسی راستے پر رہو، اسی راستے میں بھلائی ہے. باقی خدا کی قسم ہماری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ہمیں بلاؤ، ہم سے سمجھو، ہمیں سمجھاؤ. تمہارا کیا سوال ہے، کس سوال کا ہمارے عالم نے جواب نہیں دیا، مگر خدا کے بندو اسے سنو گے تبھی تو. تم تو سننے ہی تیار نہیں ہو. تمہیں تو اوور کانفیڈنس اتنا ہو گیا ہے جیسے شیخ حسینہ کو ہو گیا تھا. اس کو بھی تو اوور کانفیڈنس تھا، اوور کانفیڈنس میں ہو گیا معاملہ سب. اچھا ہمارے بارے میں بھی یہ بات اڑی پچھلے دنوں میں، اڑی نا کہ ایسے ایسے انہوں نے بھی اپلیکیشن دی تھی، اور یہ سنی کچھ بات آئی سامنے. بتاؤ ہمیں تکلیف نہیں ہے؟ ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ آج ہمارے ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. ہم نے کہا تھا، ارے وہ آپس کی بات، وہ بات الگ رہی، مگر کچھ ہم بات جب اس کی آتی ہے، قوم کی آتی ہے، تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے. معاذ اللہ یہ کام کریں گے ہم لوگ؟ ایسا الزام لگاتے ہیں لوگ، شرم نہیں آتی. کھاؤ اپنے باپ کی قسم، اٹھاؤ قرآن ہاتھ پہ، اگر تمہارے پاس ایک بھی ثبوت ہو. ثبوت تبھی تو ہوگا جب ایسا کچھ کیا ہوگا. ایسا جھوٹے الزام لگاتے ہیں، سراسر جھوٹے، مگر ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے. اس لیے نہیں کہتے بہرحال تم ہمارے ہی ہو، ہم سے ہی ٹوٹ کے گئے ہو، واپس نہیں آتے، تم جانو تمہاری مرضی، مگر جھوٹ مت بولو. بغیر ثبوت کے تم ایسے الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی. اور ہمارے بارے میں ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں. کرو، ہمارے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھو اپنے عقیدے خراب مت کرو خدا کے لیے. چلو کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی سمجھ میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن عقیدے اپنے سے ہی رکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر باغ فتح کو لے کر کے بدتمیزی کرنے والوں، بے غیرت ہو، اگر مولا علی شیر خدا کے دل میں ان کی طرف سے کپٹ ہوتی، حسد ہوتی، معاذ اللہ کی نہ ہوتا، معاذ اللہ، یا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا، قیامت تک بھی نام نہیں رکھا جاتا ان کے گھر میں ابو بکر کا. بولو ذرا. میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو تراب، مجھے بہت اچھا لگا. اس لیے لگا کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا کی پیٹھ سے مٹی، آپ مطلب مٹی ہٹا رہے تھے، کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو. حضور نے اتنا لقب اچھا لگا حضرت مولا علی شیر خدا کو، فرماتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، اس لیے کہ حضور نے ابو تراب کہا. میں نے رکھا ابو تراب نام رکھا. تو کسی اپنے بچے کا نام جس نام سے نفرت ہو، ہم اپنے محلے میں نہ رکھنے دیں کسی کو شمر کا نام. یہ لفظ شمیر ہے، شمیر، یہ شمر مشہور ہو گیا لفظ ہے، حقیقت میں شمیر. یہ یزید کا نام نہ رکھنے دیں. رکھنے دیں گے جس سے نفرت ہوگی، نام رکھنے دو گے؟ اور یہاں گھر میں رکھے جا رہے ہیں. اچھا پھر تینوں کے نام ہیں، ابو بکر کا بھی نام ہے ایک بیٹے کا، ایک بیٹے کا نام عمر کا ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان کا. ایسے ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. مبارک پور میں نے تقریر کی، وہاں کے لڑکے مجھے بتا رہے تھے حضرت صبح کو چرچا ہو گئی سب جگہ، کتابیں کھنگالی گئی تو مل گیا جلاء العیون میں، ان کے ہیں اور بھی کتابوں میں. کہہ رہے تھے یار یہ سنبل سے عجیب مولانا آیا ہے، اس نے وہ دے دی، یہ تو گھر میں مل گئے، آپ کیا کریں؟ اس کا جواب کہاں سے دیں؟ کہاں سے جواب ملے گا؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب فاتح خیبر کو اپنے تینوں دوستوں سے پیار ہے، ان تینوں کو علی سے پیار ہے، ہم سنیوں کو ان سب سے پیار ہے، اس لیے اپنا بیڑا تو زور سے بولو، اپنا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اپنا بیڑا، ہاں اللہ کے کرم سے۔ محبت کی بات کرتے ہیں آج لوگ، محبت۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفا 256 ہجری بخاری شریف میں یہ حدیث شریف لے کے آئیں، یاد کر لو، ذہنوں میں بٹھا لو اسے۔ وہ جو اپنے اپنے مکانوں سے، چھتوں سے، گھروں سے، آن لائن کیمروں کے ذریعے، موبائلوں سے سن رہے ہوں، بھیا کی باتیں یاد کر لو، دماغ میں بٹھا لو، فتنوں کا دور ہے، ایک کی محبت کے نام پہ دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے۔ اپنا ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پہ تینوں خلفاء کا نام لیں اور حضرت علی کا نام نہ لیں معاذ اللہ، ہم وہ بھی نہیں ہے کہ صرف حضرت علی سے محبت کریں، ان کے یاروں کو چھوڑ دیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ اس مٹی کو نہیں چھوڑیں گے جہاں ان کے قدم پڑ گئے ہیں، ہم تو وہ ہیں الحمدللہ۔ کیوں بھائی، شاید بھائی غلط تو نہیں ہے بات ہماری، سیدھی سیدھی بات ہے، اور آف لائن بات نہیں ہو رہی ہے، آن لائن ہو رہی ہے، کان میں نہیں ہو رہی ہے، میدان میں ہو رہی ہے۔ ہاں، حدیث یہ ہے، بعد نماز عصر سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا دونوں ساتھ ہیں، وہ کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں حضرت امام حسن پہ نگاہ پڑی، وہ بچوں کے ساتھ تھے، تو حضرت، اور بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کے حوالے بڑے دیے جا رہے ہیں، بخاری شریف کا پورا نام پتا ہے؟ پورا نام یاد کرنے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا۔ بخاری شریف کا پورا نام، یہ تو کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، بخاری شریف پورا نام بخاری تھوڑی ہے اس کا حضرات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق امام حسن کے قریب گئے اور جا کر کے ان کو گود میں اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھایا۔ ذرا زور سے بولو، باغ فدق، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا باغ فدق، ایک شرعی معاملے کو، اور اس معاملے میں بھی کچھ بھی اختلاف نہیں رہا ان میں آپس میں، نہ ان کے درمیان کوئی دوری رہی، تم بناتے رہو دوریاں چغل خوروں کی طرح۔ دو بھائیوں میں کوئی بات کسی مسئلے کو لے کر کے ہو گئی تو لے آؤ چوراہوں پر، اور دو بھائی باہر جا کے اتنا ماریں گے، تو گھر کی بات کو اتنا پھیلا رہا ہے، آپس کا مسئلہ ہمارا، تجھے کیا لینا دینا، تو اپنا ایمان دے۔ ہم میں نفرت ہوتی تو ہم اپنے، اچھا حضرت مولا علی شیر خدا پھر باب العلم میں مطلب یہ دیکھو کہ نام رکھ کر کے تماچا مارا ہے۔ یہ دیکھو، آپ نے قاسم بن حسن کی شہادت کا ذکر سنا، لیکن آج تک نہیں سنا ہوگا کہ حضرت حسن کے ایک بیٹے اور شہید ہوئے میدان کربلا میں، ان کا نام بھی ابو بکر بن حسن ہے۔ گھر میں اور بھی آل پاک میں، اہل بیت میں نام رکھے گئے ہیں ان کے نام پر الحمدللہ۔ بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے گئے ہیں، اور صحابہ میں ان کے نام پہ نام رکھے گئے ہیں، اتنی محبت ان میں رہی ہے۔ مگر دیکھو کیسے لوگوں نے فرقے بنا لیے، کوئی خارجی بن گیا، کوئی دوسری طرف چلا گیا، مگر حق والے وہ ہیں الحمدللہ جو حسین کے راستے پر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ زور سے بولو، آج بھی۔ اس لیے کسی غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کا حوالہ میں نے دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا، شہزادے اپنے باپ کے چہرے پہ نہیں گئے ہو، رسول پاک کے چہرے پر گئے ہو۔ جس کے دل میں کچھ نفرت ہوگی وہ ایسے بولے گا، ارے بولے گا وہ ایسے۔ اس کے حضرت مولا علی شیر خدا قریب میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اچھا بات یہ تھی کہ امام حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا، ذرا زور سے بولو کس سے ملتا تھا؟ اب سنن یہ بخاری شریف کی حدیث مکمل ہو گئی، سنن بیہقی کی حدیث ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میرا بڑا بیٹا حسن سینے سے سر تک، چھوٹا بیٹا حسن اس سے نیچے قدم تک اپنے نانا جان کے مشابہ ہے۔ اب یہ پیاری حدیث امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے گزرے اور آپ کا قلم نہ اٹھے، ہو سکتا ہے جو آپ کے دہن کو جب پڑھیں کتابوں میں اس کی برکتیں پڑھیں تو قلم اٹھا کر کے کہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کا نام کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ وہ حضور کے سچے غلام تھے۔ وہ جو حضور کی غلامی کرے گا اس کا نام ہم نہ بھی لیں تب بھی ہوگا، ہمارے لینے نہ لینے سے کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ان کا نام عرب کے علماء ان کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں خدا کی قسم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ عجم میں رہنے والا عالم
جب دلائل دیتا ہے تو انبار لگا دیتا ہے. ان کی بات کرتے ہو جن کی کتابیں دیکھ کر کے بڑے بڑے علماء نے, فقہا نے, اپنے وقت کے مفتیان کرام نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وہ امام اہل سنت جو پیارے نبی کی زبان کا تذکرہ کریں تو اس طرح سے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ پیاری حدیث جب ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزری, قلم اٹھایا اور مسکرا کر کے 4 مصرے لکھے. حسن پور میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور حسن پور کا بارڈر کراس کر کے جن گاؤں تک میری آواز جا رہی ہو سنو, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں خراج عقیدت کا گل پیش کیا. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سائے نے تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یا علی, زور سے بولو یا علی. ہاں نعرہ حیدری ضرور لگایا کرو, یہ ہمارا ہی تو نعرہ ہے, کسی اور نے کاپی کر لیا ہمارے یہاں سے. نعرہ ہمارا ہی ہے, زور سے بولیے نعرہ حیدری. چلو انہوں نے کاپی کر لیا کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر عقیدہ بھی تو کاپی کرو حضرت علی کا. ہاں حضرت علی مولا علی شیر خدا کا. اور بات آ گئی مولا علی شیر خدا کی تو یار ذرا 4 مصرے بھی سن لو, میں ذرا دیکھوں چونکہ حضرت بھی آنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تاریخ ملی ہے, ہمارے ان کے انادل کی محبت ہے. اور ماشاءاللہ اب دیکھو آج وہ آئے, ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا تاریخ کا معاملہ. مسکرا کے بولیے ذرا زور سے یا علی. آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, ذرا بلند آواز سے, سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں. اب بھائی چونکہ حضرت کی بھی تقریر ہونا, بس آخری بات پھر میری تقریر ختم. آخری بات سنا, ہماری نظر میں یزیدی بھی مجرم اور ایسے مجرم کے معافی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ بڑے چالاک ہیں, وہ انہیں ہٹا دیتے ہیں کیس سے, پورے معاملے سے, جنہوں نے خطوط لکھ کر کے امام حسین کو بلایا. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا, تو کیا آپ مجرم نہیں؟ بولو. حیرت یہ ہے تقریروں میں بھی ان باتوں پہ ذکر نہیں ہوتا, ہونا چاہیے. میں نے نام لکھے ہیں آج ان سب کے جنہوں نے بلایا تھا, سب کے تو نہیں ہیں, ان میں سے کچھ کے جنہوں نے بلایا تھا اور پھر بعد میں یزیدی فوج میں پوسٹ لے کر کے حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے. تشریف لائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ گاؤں والے حضرت بڑی محبت آپ سے رکھتے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آج آپ کو اتنا مجمع نظر آ رہا ہے یہ آپ کے آنے کی برکت ہے, چونکہ ورنہ یہ تو میرا گاؤں ہے ہی. دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے پناہ محبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ. بس یہ آخری بات 5-10 منٹ میں, اس کے بعد انشاءاللہ.
چلیے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری جگہوں سے بھی آئے حضرت لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے، صرف اس بستی کے نہیں ہیں، حیات نگر سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، سکندر پور سے بھی آئے ہیں، اور بھی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آئے کئی جگہوں سے۔ وہ تو اچھا ہاں جانتا ہوں ان کو، ہاں مانڈلی سے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ تو اگر اعلانات ہو جاتے تو اور بھی بہت لوگ ہو جاتے ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام کو جن لوگوں نے خطوط لکھ کے بلایا اور پھر یزیدیوں کے حوالے کر دیا، ساتھ نہیں دیا، وہ کم بڑے مجرم ہیں؟ بلکہ دیکھو ان میں سے جب امام حسین نے خطاب فرمایا ہے نا، تو آپ نے نام لے لے کر کے بلایا، کہا شبس بن ربعی، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ حجار بن ابجر، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ قیس بن اشعث، کیا تو نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یزید بن حارث، ان میں سے کئی تو وہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی پوسٹیں لے لی تھی، یعنی بلایا اور پھر یزیدیوں میں جا کے ہو گئے شامل۔ اور یہ کون تھے؟ سب وہی تھے جو آپ سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہی تھے۔ اچھا، جب ان سے امام علی مقام نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں خط لکھے تھے کہ نہیں لکھے تھے، تو انہوں نے گردن جھکا کہ ہاں خط تو لکھے تھے۔ تو کہا پھر تم جا کے ادھر کیوں شامل ہو گئے؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ اب آپ کہو گے صاحب اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہوتے؟ تو ایسے ہوتے جیسے حضرت پر ہوئے تھے، وہ تو یزید کی فوج میں تھے، اور 1000 فوج کا کمانڈر تھا وہ شخص۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ جنگ ہوگی تو ادھر چھوڑ دیا، ادھر آ گئے، اور جام شہادت نوش کر کے قیامت تک کے لیے آب زر سے لکھا گیا نام ان کا۔ سبحان اللہ۔ وفاداروں میں نام لکھواتے، جب تمہیں ساتھ دینے نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ اس سوال کا بھی جواب مل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کیوں نہیں آئے تھے؟ صحابہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ امام مت جاؤ، دھوکے باز دھوکہ دیں گے، انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ مت جاؤ۔ تو ان کے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے، اس میں بعض کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے علاوہ اس میں حضرت زینب کے شوہر بھی ہیں، محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، وہ بھی ہیں مشورہ دینے والوں میں۔ لیکن میرے امام نے عزیمت پہ عمل کیا، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا۔ امام اس وقت اگر یہ قدم نہ اٹھاتے تو ظلم کی لکیریں بڑھتی چلی جاتی، امام کا قدم اٹھانا ضروری تھا، اور امام نے جو کیا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ البتہ جو مشورہ دے رہے تھے وہ ان کے اعتبار سے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے، لیکن امام نے چونکہ قیامت کے دن اگر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرتے تو امام کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا، اس لیے امام گئے، آپ نے اتمام حجت کیا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ ہوا تو وہاں کربلا میں آپ کو بتاؤں امام حسین کے لشکر میں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، بعد میں جب اس کی خبر مدینے میں پہنچی ہے نا، جو جتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں سے ایک شخص نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، جوتا بہت دور جا کے گرا، اور اس نے کہا اے یزید، ہم نے تیری خلافت کو، تیری بیعت کو ایسے نکال کے پھینک دیا جیسے جوتے کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ سب نے بیعتیں توڑ دی۔ جب یہ اس واقعے کا پتہ چلا، اور پھر بھی لوگ صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ ان کے خلاف کوئی نہیں بھونکے گا جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا، انہیں کیوں چھپا رہے ہو؟ انہیں چھاپو، بتاؤ دنیا کو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات کبھی کبھی جھوٹوں کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہاں کوفہ کے لوگوں نے بلایا اور دھوکہ دیا۔ انہی کے گروپ کے ایک آدمی نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ بات نکلوا دی، اس نے یہ بات کہی ہے۔ اب دو ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک یزید کو بچاتے ہیں اور ایک ان کو بچاتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں بچاتے ہیں، دونوں مجرم۔ زور سے بولو دونوں، زور سے بولو دونوں۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ میرے امام کل بھی سچے، آج بھی سچے، اور الحمدللہ سچے ہی رہیں گے، اور ہم ان کے راستے پہ چلتے رہیں گے۔ صحابہ کا کردار، یہ عبید اللہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا تھا، امام علی مقام بدتمیزی کا مطلب یہ کہ ان کے مبارک ہونٹوں پہ یہ چھڑی سے چھڑی مار رہا تھا، اس طریقے سے
کہہ رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، تو وہاں پہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تشریف فرما تھے. اب بدبخت تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ان لبوں کو دیکھا ہے میں نے کہ حضور چوما کرتے تھے. اے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ اور اس نے پھر کہا بھی الٹا سیدھا بولا، کہا تو میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے میں نواسے رسول کی توہین نہیں دیکھ سکتا. تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی بکواس کرتا ہے. یہ قربانیاں میرے ساتھیوں، پھر بھی لوگ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کریں، بلا وجہ کی باتیں کریں. ارے شریعت کی دو اصطلاح ہیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں. امام علی مقام نے عزیمت پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور فاطمہ کا بیٹا عزیمت پہ تو عمل کرتا ہی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. یہ چند باتیں میں نے آپ کو کہی اور بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان کو ذہن میں بٹھا لینا. کبھی بھی تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤ گے انشاءاللہ. اور کوئی بات کبھی سنو کنفیوژن کا شکار ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کے وہاں تو ائمہ بھی ایسے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ سبھی الحمدللہ اہل علم ہیں، مضبوط اہل علم ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو آپ کی بستی میں